اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کی مدد کرنا، اور ہمارا کسی مذہب سے یا کسی ایسے چیز سے کوئی تعلق نہیں جس کی دل آزاری ہو۔ اسی کے ساتھ عمل شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسا مکان تلاش کرنا ہے، یہ جو اپنا گھر بھی ہے، جس میں آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ عمل کر سکیں اور مکمل آپ کے پاس اختیار ہو اس گھر کا، اور وہاں پر لوگ بھی بہت کم ہو، اور آپ نے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ عمل کو شروع کرنا ہے، اور 9 چندی جمعرات کو بعد عشاء آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اور اگر آپ پرہیز نہیں کرتے تو آپ عمل میں کبھی بھی، کسی عمل میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ دوران عمل آپ نے سندل اور لبان کی دھونی دینی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ جتنے بھی عمل ہوتے ہیں درود پاک سے کامیاب ہوتے ہیں، درود ابراہیمی کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ عمل کی شرائطوں میں سے سب سے پہلی شرائط ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یاسین سورت پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو 30واں پارہ ہے شروع سے لے کے آخر تک آپ تمام صورتیں آپ اس کے اندر جو لکھی ہیں وہ پڑھیں گے۔ عمل کے اختتام پر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور مصلی پر ہی سو جائیں گے۔ اس عمل کو آپ لگاتار 5 دن تک کریں گے، اور تیسرے روز جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو کوئی ظاہری چیزیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی، یا کوئی روشنی یا نور کی روشنی آپ کو نظر آنے لگ جائے گی، یا پھر ڈرونی چیزیں آپ کو تھوڑی بہت نظر آئیں گی، جیسے ڈرونے چہرے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے یہ سوچنا کہ عمل میں کامیابی ہو رہی ہے، اس لیے یہ لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر دیکھیں یہ تب ہمیں ڈراتے ہیں جب ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ جب ہم ان سے ڈریں گے نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم تک تو یہ ہمارے پاس تک نہ پہنچے۔ ہم جب پتہ ہے ہماری پوری دنیا میں جنات، پری، ہمزاد ایسے لوگ بہت سے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنا اشرف المخلوقات کا یہ ادب کرتے ہیں، لیکن ان سے اگر ڈرو تو یہ اور زیادہ ڈراتے ہیں۔ تو اب ایک بات یاد رکھیں، جب تیسرا روز ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ ڈر لگے گا، جب چوتھا روز ہوگا آپ کا ڈر تھوڑا سا کم ہو جائے گا، 5ویں دن اور روشنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی اور ڈر ختم ہوتا چلے جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ 5ویں دن تو نا ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے، آپ لگانے 6 سے 7 انچ کے بزرگ ہوں گے، اور وہ آپ کے ہاتھ پر بھی بیٹھ جائیں گے، اور لمبی سی داڑھی ہوگی ان کی، اور وہ بزرگ بونا بزرگ کہلاتے ہیں۔ تو وہ بونا بزرگ جو ان سے ہیں وہ اتنی نفیس، اتنے بھی ہاتھ میں ان کے تسبیح ہوگی، تو وہ پڑھ رہے ہوں گے اور الٹی پلٹی مار کے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بھی آپ کہیں گے بیٹھیں تو وہ بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مکمل تنہائی میں آپ نے جو ہے عمل کرنا ہے۔ 5 دن کا یہ عمل تھا، اور جب عمل آپ نے مکمل کر لینا ہے تو تنہائی میں صرف اور صرف 5 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے پڑھ کر جب آپ آواز دیں گے بزرگان دین کو کہ بونا بزرگ حاضر ہو، تو فوراً جو بزرگ ہیں، پری ذات کے جو حاکم ہیں، وہ حاضر ہو کر آپ کی تمام شرائط اور آپ کے حکم کو بجا لیں گے۔ اسی عمل کے، اتنے نایاب عمل کے بعد اجازت چاہتی ہوں۔ پہلے میں نے بچے والا عمل پیش کیا تھا، وہ بھی بہت اچھا تھا، اور ایک میں ایک اور پری کے بچے والا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ خواتین کے لیے ہوگا، بس میری بہنیں کریں گی۔ با کمال عمل ہے، 21 دن کا عمل ہوگا، اتنا پیارا۔ اس میں پری کا بچہ حاضر ہوتا ہے، لیکن اس میں جو حصار وغیرہ کی یا اس طرح کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھنا میں آپ کو عمل بتاؤں گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ بزرگانے جو بونا بزرگ ہیں، ان کا عمل لازمن کرنا ہے۔ یہ بہت نیا، بہت پیارے ہیں، چھوٹے سے ہیں، یہ چھپ بھی جاتے ہیں، تو بس یہ آپ ہی کو نظر آئیں گے جو عمل کرتے ہیں، بس انہیں کو نظر آتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی آپ نے ان کے بارے میں کسی کو بتانا ہے، ورنہ غائب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرییں اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے
یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حصار بڑا ہونا چاہیے, حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو, پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجیے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں, وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجیے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجیے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے, غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے, ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے.